بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نالج اسٹوری میں خوش آمدید۔ حضرت سیدنا ابو حازم علیہ رحمۃ اللہ دائم فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا۔ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئیں، میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمانی کی جا سکے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح گزر بسر کرتی ہو؟ اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا، اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور پوچھوں گا، برائے کرم مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا، میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں کوئی نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخ و پکار کر رہی ہے؟ جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم، جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ عز و جل ہم سب کو والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کاموں سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہوں پر مصر رہنے والے ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا۔ اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ رکھے اور ان کا مطیع اور فرما بردار بنائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔